گوری کوی کو شروع سے ہی سستی اور بیکار چیزیں پسند ہیں۔ چڑیا بازار سے خربوزے لے کر آ رہی تھی، تبھی راستے میں بیٹھی ہوئی گوری کوی چڑیا سے پوچھتی ہے، چڑیا چڑیا، یہ خربوزہ کس بھاؤ لے کر آئی ہو؟ میں یہ خربوزہ 30 روپے کلو لائی ہوں، یہ میٹھا اور تازہ خربوزہ ہے۔ چڑیا چڑیا، تم تو لٹ گئی ہو، میں یہی خربوزہ 10 روپے کلو لائی تھی، چیز لینے ہی نہیں آتی۔ ہاں، شاید مجھے مہنگا دے دیا ہو۔ رانو چڑیا گھر لے جاتی ہے خربوزہ اور خود بھی مزے سے کھاتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتی ہے۔ یہ خربوزہ بہت مزیدار تھا، مہنگا ضرور ہے لیکن میں نے ایسا سوادشت اور میٹھا خربوزہ پہلی بار کھایا ہے۔ گوری کوی اپنے گھر میں بیٹھی رو رہی تھی اور کالو سے کہتی ہے، کالو کالو، یہ بھی خربوزہ خراب اور گلا سڑا نکلا ہے۔ تم جب بھی گوری کوئی چیز لاتی ہو سستی اور خراب ہی لاتی ہو، تم خربوزے نہ ہی لاتی۔ گوری کوی روتے ہوئے وہ خربوزے باہر پھینکنے جاتی ہے، تبھی رانو چڑیا وہاں آ جاتی ہے۔ گوری بہن تم یہ خربوزے پھینک کیوں رہی ہو؟ رانو، میں نے اور کالو جی نے چوئی بھر کر خربوزے کھا لیے تھے، اس لیے جو بچے میں وہ پھینکنے آ گئی۔ رانو کو یہ نہیں بتاتی کہ وہ خربوزے خراب نکلے، اس سے تو اچھا تھا کہ آپ ان کو کسی غریب پکشی کو دے دیتی۔ گوری بہن، آپ نے سارے خربوزے پھینک دیے۔ دوسرے دن رانو چڑیا، گوری کوی اور ہریالی طوطی سبزی والی دکان پر جاتی ہیں۔ بھائی جی، مجھے تازہ اور اچھے 2 کلو آلو دے دے۔ چڑیا بہن، یہ تازہ اور اچھے آلو ہیں، یہ 10 روپے کلو ہیں، لیکن کوئی بھی آلو میٹھا اور خراب نہیں ہوگا۔ مجھے آدھا کلو ٹماٹر دے دیں، لیکن دیکھ کر دینا، کوئی بھی ٹماٹر خراب نہ ہو۔ اس طرح چڑیا اور ہریالی طوطی دونوں اپنی اپنی سبزی لے کر چلی جاتی ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ میں تو ٹماٹر لینے آئی تھی، لیکن ٹماٹر تو ہے ہی بہت مہنگے۔ سستے والے بھی ہیں گوری بہن، یہ ٹماٹر 2 روپے کلو ہیں، لیکن پرانے ہیں۔ کوئی بات نہیں، پرانے ہیں تو کیا ہوا، تم مجھے یہی ٹماٹر دے دو۔ ٹماٹر لے کر گھر آ جاتی ہے۔ جب وہ گھر پہنچتی ہے تو گوری کی ساس آئی ہوتی ہے۔ گوری بیٹا، مجھے ایک ٹماٹر تو دے دو، میرا بہت دل کر رہا ہے ٹماٹر کھانے کو۔ ہاں ماں جی، میں ابھی لے کر آئی ہوں، یہ لے ٹماٹر۔ گوری کی ساس جیسے ہی ایک چونچ ٹماٹر پر مارتی ہے، ٹماٹر تو گلا سڑا اور کیڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کے سامنے گوری کی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ ماں جی، میں ابھی جاتی ہوں سبزی والے کے پاس اور یہ واپس کر کے آتی ہوں۔ گوری وہ ٹماٹر پکڑتی ہے اور سبزی والی کی دکان پر آ جاتی ہے اور زور زور سے شور مچانا شروع کر دیتی ہے۔ دھوکا دیا ہے، دو میرے پیسے واپس رکھو اپنے ٹماٹر، میں نہیں لیتی ٹماٹر تمہارے۔ شور سن کر ہریالی طوطی اور چڑیا بھی وہاں آ جاتی ہیں۔ گوری بہن، میں بھی ٹماٹر لے کر گئی تھی، لیکن میرے ٹماٹر تو ایک دم تازہ تھے۔ میں نے اس کو بتایا تھا کہ یہ ٹماٹر سستے ہیں اور پرانے ہیں، یہ خود مجھ سے لے کر گئی تھی۔ وہاں سے بھی اپنی بے عزتی کروا کر بھاگ جاتی ہے۔ سستی اور ناکارہ چیزیں خریدتی ہے خود اور بھاؤ دیتی ہے دوسروں کو۔ بعد جنگل میں ایک بڑی سی ہیٹ والا کوا آتا ہے۔ سرف لو، صابن لو، سستا سرف لو، سستا صابن لو، ایک سرف کے ساتھ ایک فری، ایک صابن کے ساتھ ایک فری، اور صابن لے گا اس کو بالٹی فری۔ چڑیا، وہ دیکھو، وہ کوا کتنا سستا سرف اور صابن بیچ رہا ہے اور ساتھ میں ایک بالٹی بھی۔ یہ ناکارہ اور کسی نہ کام کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بالٹی بھی ہلکی پلاسٹک کی بنی ہوئی ہوگی، اس لیے ہم یہ نہیں لیں گے۔ تبھی یہ آوازیں سن کر گوری بھی وہاں آ جاتی ہے۔ چڑیا طوطے، آؤ نا، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے یہ سرف اور صابن اور ساتھ میں ایک بالٹی بھی۔ گوری بہن، یہ کسی کام کی چیزیں نہیں ہوتی، یہ ایسے صرف کپڑوں کے رنگ خراب کر دیتے ہیں، آپ بھی ایسی چیزیں نہ لیا کریں۔ نہیں، بالٹی بھی فری میں ہے، میں تو یہ لازمی لوں گی۔ یہ کہہ کر گوری وہاں سے چلی جاتی ہے اور کوے سے کہتی ہے،
कौवे भैया, ये कहीं कपड़े को रंग खराब तो नहीं करेगा सरफ? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सरफ है और मैं पूरी गारंटी से देता हूँ। अगर पसंद ना आए और रंग खराब किया कपड़ों का तो पैसे वापिस। सरफ और साबुन का पैकेट लेती है और साथ में बाल्टी भी लेती है और अपने घर को चली जाती है। यहाँ से ऐसा ना हो वो पागल कौवी फटे हुए कपड़े लेकर आ जाए मेरे पास। अगले दिन गोरी कौवी वो सरफ डालकर सारे कपड़े मशीन में डाल देती है। जैसे ही मशीन से कपड़े धुलकर बाहर आते हैं तो वो क्या देखती है कि सभी कपड़ों में इतने बड़े बड़े सुराख थे। ये देखकर तो गोरी रोने लगती है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मुझे धोखा दिया है उस बुरे कौवे ने। उसकी चीखों पुकार सुनकर रानू चिड़िया वहाँ आती है। वो गोरी से कहती है, गोरी बहन आपसे कहा था ना कि सस्ती और बेकार चीजें ना लिया करे, कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तब गोरी को समझ आ जाता है।